جنرل زاہد صاحب, do you see that happening کہ جناب یہ اس طرح ہو جائے اور وہ نکل جائیں وہاں سے, اسرائیل کی فورسز نکل جائیں اور حماس ڈسارم ہو جائے, اور یہ جو 3 ٹیئرز ہیں غزہ پیس آف وارڈ کے, یہ کو سموتھلی سیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو ان دا ڈیز ٹو کم؟ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. آئی تھنک بخاری صاحب نے اور جنرل طارق صاحب نے کافی بات چیت کمپریہنسو اس پہ بات چیت کر لی ہے. دیکھیے آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ہے جی. اب اگر ہم کہیں کہ دس ارینجمنٹ از این آئیڈیل ارینجمنٹ, یہ نہیں ہے. اس کو ہم کوئی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال میں رانا صاحب اس پہ بات چیت کرنے سے پہلے ہمیں انوائرمنٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ بہت ساری سیکورٹی کونسل نے بھی ایفرٹس کر لی, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اپنے اوپینینز 3-4 دے دیے, عرب ورلڈ نے بھی کوشش کر رہی. سب کوششیں ہونے کے باوجود امپیونٹی کے ساتھ اسرائیل کی جو جینوسائیڈل اپلیکیشن ہے وہ جاری ہے. ڈیپ, اور ان کا جو پلان ہے ٹو ڈی پاپولیٹ غازہ, وہاں سے ان کو نکالے, اس کے بعد اینیکس کرے غازہ کو بھی, اینیکس کرے ویسٹ بینک کو, اور دیر از نو پیلسٹینین اسٹیٹ, یہ ایگزسٹ نہیں کر رہی, اور امپیونٹی کے ساتھ وہ اپنے اس ڈیزائن پہ چل رہے ہیں. دوسری بات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت ملٹریلی مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ویئر از اسرائیل. لیبنان کی حالت آپ نے دیکھ لی, ایران کے ساتھ جو کچھ ہو گیا, حماس کو آپ نے دیکھ لیا, حزب اللہ, وٹ ایور نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے اس میں جائے بغیر, جو اس کا اینیمیز ہے اس نے سب کو ڈیگریڈ کیا ہے جی. اور ایران کے اوپر پھر اپنی جو ایگزٹ اسٹریٹجی کے طور پہ امریکن اپلیکیشن بھی کرا دی. اب یہ انوائرمنٹ ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ کی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اسلامک ورلڈ, انٹرنیشنل, ایک ہی شخص نظر آ رہا ہے, وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, جو امپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت وار کو, اور ادھر 80,000 لوگوں کی جانیں چلی گئی. تو میں کہتا ہوں کہ دس از ناٹ این آئیڈیل سچویشن. جو پاتھ وے ٹو اسٹیبلشمنٹ آف 2 اسٹیٹ سولوشن اور یہ ڈس آرمامنٹ آف جو ڈی ملٹرائزیشن آف دا ریجن, یہ دونوں بہت بڑے ٹاسک ہے, اس کی انوائرمنٹ کے لیے کام ہونا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آؤٹ آف دا بیڈ چوائسز کہہ لیں یا چوائسز کہہ لیں, پاکستان نے ایک 8 ممالک ساتھ مل کے, جن کا ذکر ہو رہا ہے بار بار ہو رہا ہے, ان کے ساتھ مل کے ایک اس پہ کمپرومائز کیا. یہ اسٹریٹجک کمپلشن کائنڈ آف اے تھنگ ہمارے اوپر بن گیا کہ ہم نے اس کے اندر جانا ہی جانا. تو وہاں سے اب یہ کام شروع ہوگا. اب یہ کتنا ایٹ لیسٹ آپ وہاں پہ افیکٹ کر سکیں گے. سر میں ذرا مجھے کلیئرٹی کے ساتھ جنرل صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ کیا جو ہماری فورسز ہیں وہ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس کو جوائن کریں گی؟ سر دیکھیے وہ تو ابھی پارٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی ایکسیپٹنس آتی ہے کہ نہیں آتی. اسرائیل سے آلریڈی دیر آر وائسز کہ وہ پاکستان کی ملٹری کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے بتایا کہ پاکستان کا الون اب ڈیسیژن ہو نہیں سکتا, یا ہونا چاہیے نہیں کم از کم. آپ نے جو 8 اسلامک ممالک کے ساتھ جو آپ نے ایز اے اسٹیٹ جا رہے ہیں, تو آئی تھنک وی ول ہیو ٹو بی لٹل کلوز ٹو دیٹ. ترکیہ کے اوپر بھی ابھی اسرائیل نے اعتراض کیا ہوا ہے, قطر کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہوا ہے. تو اسرائیل اس پہ روڑے اٹکائے گا. اس پہ ابھی پولیٹیکل چیزیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آؤٹ آف اس انوائرمنٹ میں. آئی ایم ناٹ فور سیئنگ امیڈیٹ ڈپلائمنٹ پارٹیسپیشن آف پاکستانی فورسز, لیکن ان 8 ممالک کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے. آپ آئسولیشن میں ڈیسیژن میکنگ